کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ہماری روح کو صاف کرنے، ہمارے گناہوں کو دھونے اور ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے آتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ نواں مہینہ اپنے ساتھ رحمتوں اور برکتوں کا ایک سمندر لے کر آتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا۔ تو یہ صرف ایک سالانہ رسم نہیں بلکہ یہ ایک روحانی سفر ہے، خود کو دریافت کرنے اور اپنے رب کے قریب ہونے کا ایک سنہری موقع ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی خوبصورتی گناہوں کی معافی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے ایمان و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچیں، یہ کیسا زبردست موقع ہے اپنی زندگی کا ایک نیا صاف ستھرا باب شروع کرنے کا۔ روزہ ہمیں صرف کھانے پینے سے نہیں روکتا بلکہ یہ ہمیں ہر برائی سے بچنے کی تربیت دیتا ہے۔ یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے جب ہم شدید بھوک میں بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، یعنی اللہ کا خوف اور اس کی محبت میں خود پر قابو پانا۔ یہ نفس کی پاکیزگی کا مہینہ ہے جہاں ہم اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کر اپنی روح کو مضبوط کرتے ہیں۔ روزے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ہر نیکی کا ثواب فرشتوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے، لیکن روزے کا اجر اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کا کوئی حساب نہیں، کوئی حد نہیں۔ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ جب ایک روزے دار دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو وہ اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ قربت ہی روزے کی اصل روح ہے، ایک ایسا احساس جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روزے کے فوائد صرف روحانی نہیں بلکہ معاشرتی اور جسمانی بھی ہیں۔ جب ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں ان غریبوں اور محتاجوں کا احساس ہوتا ہے جن کے لیے یہ بھوک روز کا معمول ہے۔ یہ احساس ہمارے اندر ہمدردی اور شکر گزاری پیدا کرتا ہے۔ ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ طبی تحقیق بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ روزہ رکھنا جسمانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ ہمارے جسم سے زہریلے مادوں کو نکالتا ہے اور ہمارے نظام انہضام کو آرام دیتا ہے، جس سے ہمیں ایک نئی توانائی ملتی ہے۔ اور آخر میں وہ سب سے بڑا انعام جس کا ہر مومن خواب دیکھتا ہے، جنت۔ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ یہ اس صبر اور قربانی کا صلہ ہے جو انہوں نے دنیا میں دی۔ تو آئیے اس رمضان کو صرف ایک روایت کے طور پر نہ گزاریں بلکہ اسے اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک موقع بنائیں۔ اس کی رحمتوں کو سمیٹیں، اس کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھریں اور اس مہینے میں سیکھے گئے صبر اور تقویٰ کو اپنی باقی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ایک نئی حدیث اور ایک نئی اصلاح لے کر آئے، تو ابھی سبسکرائب کیجئے حدیث کی روشنی کو، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اور ایک نئی اصلاح لے کر آئے تو ابھی سبسکرائب کیجئے حدیث کی روشنی کو، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں مانا یا رسول۔